رحیم علوم حرف با جو ہیں اس کا تذکرہ کیا جا رہا ہے۔ الف اور با، الف پہلے موجود ہے اور الف اللہ ہے، اس کے بعد با ہے، اور با کیا ہے؟ بس مفسرین نے وضاحت کی ہے کہ الف تو لا الہ الا اللہ ہے، اور با جو ہے یہ محمد الرسول اللہ ہے، یہ اللہ رب العزت کے حبیب کا با جو ہے یہ اس کا نام ہے۔ الف اللہ کا نام ہے، پہلا حرف ہے، اور با حقیقت محمدیہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حقیقت کا نام ہے۔ تو با کیا ہے؟ با حقیقت محمدیہ ہے، اور با آئینہ ذات خدا ہے۔ با کیا ہے؟ عرفان ذات خدا ہے۔ با کیا ہے؟ اظہار ذات خدا ہے۔ با کیا ہے؟ خزانہ ذات خدا ہے۔ با کیا ہے؟ خزانہ راز ذات خدا ہے۔ با کیا ہے؟ پہچان وجود خدا ہے۔ با کیا ہے؟ با حرف باطن ہے۔ با کیا ہے؟ با حرف باقیہ ہے۔ با کیا ہے؟ با سبب ہے اصول انعامات الہیہ کا۔ با کیا ہے؟ با سبب ہے اسلام و دین کے حصول کا، اور ان حصول ایمان کا۔ با سبب ہے اصول ایمان کا، با سبب ہے اصول اسلام کا، با سبب ہے اصول شریعت کا، با سبب ہے اصول طریقت کا، با سبب ہے اصول باطن کا۔ اللہ اکبر! اور با سبب ہے گناہوں کی بخشش کا۔ اس لیے تو خدائے قدوس کا فرمان ہے، وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ۔ رب کائنات ارشاد فرماتا ہے، اے دنیا والو، چاہے جہاں کہیں بھی رہنے والے ہو، وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ، اگر تم بلو ان ظالم انفسام، اگر تم اپنے نفسوں پہ ظلم کر بیٹھو تو کیا کرو؟ جاؤ کا، اے محبوب یہ پھر تیرے دروازے پہ آ جائیں۔ اے کملی والے، یہ نفسوں کے پر ظلم کرنے والے، یہ نفسوں کو خطا مبتلا کر کے ہلاک کرنے والے، اے کملی والے پھر تیرے در اقدس پہ آ جائیں۔ جب تیرے دروازے پہ آ جائیں گے کملی والے، میں یہ نہیں دیکھوں گا آنے والا سمندر کی جاگ کے برابر خطائیں رکھتا ہے، یا زمین و آسمان کو بھر دینے والی خطائیں رکھتا ہے، تیرے دروازے پہ آنے کی دیر ہوگی۔ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا۔ تو اے کملی والے، یہ رب کائنات پھر بڑا ہی توبہ قبول کرنے والا پائیں گے۔ سبحان اللہ! آپ کے ایک صحابی دور دراز جنگلوں میں رہتے تھے، آپ کا وصال جب ہو گیا، اس کے 3 دن بعد اس صحابی آپ کے غلام سے ایک جرم سرزد ہو جاتا ہے۔ ان کے سامنے تو یہ آیا کریمہ تھی، اب اس جرم کی بخشش کے لیے، اس اپنے نفس کو ظلم کی بخشش کے لیے اب کملی والے کے در اقدس کا رخ کرتا ہے۔ جب مدینہ منورہ کے اندر پہنچا تو غلام کو پتہ چلا آقا دو عالم تو دنیا سے تشریف لا چکے ہیں، دنیا سے جا چکے ہیں۔ وہ آپ کے مزار اقدس کے اوپر حاضر ہوا، مزار اقدس کو اپنے کلابے میں لے کر رو رو کے عرض کرتا ہے، یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، اے میرے پیارے آقا، میں نفس پہ ظلم کر بیٹھا۔ دنیا میں جب آپ ہمارے پاس موجود تھے، ہم آپ سے خطاؤں کو معاف کرواتے تھے۔ اے آقا، میرا ایمان، میرا یقین ہے کہ آپ بھی زندہ ہیں، اب بھی خطا کا بخشش کا سہارا لے کر آپ کے دروازے پہ آ گیا ہوں۔ کملی والے، میری خطاؤں کو ایک تو معاف فرماؤ، اور یا صلی اللہ علیہ وسلم، جب میں پہلے آتا تھا نا تو آپ مجھے بڑے پیار سے کھانا کھلاتے تھے۔ اے کملی والے، میں آپ کا مہمان ہوں، میں آپ کا مسافر ہوں، آپ در اقدس کا تکیہ لے کر میں آیا ہوں۔ کملی والے، میں بڑا بھوکا ہوں، میں نے آپ کے ہاتھ سے کھانا کھانا ہے، میں نے کسی دوسرے سے کھانا کبھی بھی نہیں استعمال کرنا۔ اللہ اکبر! تو اتنا رویا، روتے روتے غلام کی آنکھ لگ جاتی ہے۔ جو آنکھ لگی تو کیا دیکھتے ہیں کہ مولا کائنات، مولا علی شیر خدا تشریف لاتے ہیں، آنکھ سے اٹھاتے ہیں کہ اے مہمان رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اے مسافر رسول صلی اللہ علیہ وسلم،
उठ कर बादम होकर बैठ जा, ये देख तेरे लिए तेरे आका खाना लेकर आ रहे हैं। अल्लाह अकबर। उस गुलाम ने देखा कि कमली वाल ने अब खाना जो है अपने हाथों को उठाया हुआ है, हाथ मुबारक को उठाया हुआ है, उस खाने को लाकर अपने गुलाम के सामने रख देते हैं और फरमाते हैं मेरे गुलाम तू मेरा मेहमान है, तू मेरा मुसाफिर है, तू बड़ा भूखा है, खाना ये भर कर खा लेना, सैराब होकर खाना खा लेना। अब गुलाम अर्ज़ करते हैं कि मैंने खाना खाना शुरू किया, जब आधी रोटी मैं खा चुका तो मेरी आँख खुल जाती है। फरमाते ईमान वालों मैं क्या बताऊं, जब मेरी आँख खुलती है तो बकिया आधी रोटी मेरे हाथ के अंदर मौजूद थी। अल्लाह अकबर। गुलाम वो रोटी का आधा टुकड़ा लेकर कब्र अनवर पे हाजिर हुआ। अर्ज़ किया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरा ईमान है कि आप ज़िंदा हैं, आप उसी तरीके से दुनिया में मौजूद थे। ऐ आका मुझसे ख़ता हो गई, जुर्मों की माफ़ी के लिए आपके दरवाजे पे हाजिर हुआ हूँ। आका कमली वाले मेरी ख़ताओं को भी अल्लाह से माफ़ करवा दो। कब्र अनवर के अंदर से आवाज़ आई, ऐ मेरे गुलाम बेफिक्री से तू चला जा, हमने रब्बे कायनात की बारगाह में शफात कर दी है, रब्बे कायनात तेरी तमाम ख़ताओं को माफ़ फरमा दिया है। सुबहान अल्लाह। अल्लाह अकबर। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के प्यारे महबूब की जो ज़ात है वो सबब है तमाम गुनाहों से बख्शिश का, तमाम गुनाहों से छुटकारे का। मेरी इस वीडियो को लाइक भी करो, सब्सक्राइब भी ज़रूर किया करो, फॉलो भी ज़रूर किया करो।